نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو امامت ہمیشہ ہر دور میں امامت کے مقابلے میں ایک طاغوتی حالت و نظام رہا ہے، اور کشمکش شدید امامت کو رہی ہے تاریخ بھر کے اندر۔ امامت کی تاریخ کا ایک حصہ، ایک دور ہے انبیاء کی امامت، دوسرا دور ہے ائمہ معصومین کی امامت، اور تیسرا دور ہے غیبت امام معصوم کے دوران امامت۔ یہ زمانے کے تین تقسیم ہم کر سکتے ہیں، تین امامت کے عہد بنا سکتے ہیں ہم ایک لحاظ سے: امامت انبیاء کا زمانہ، امامت ائمہ معصومین کا زمانہ، اور امامت نائبین ائمہ معصومین کا زمانہ۔ ان تینوں عہد میں ہم امامت کو جب بھی دیکھیں تو امامت کے مقابلے میں ایک رائج شکل اور ایک رائج نظام قائم تھا، اور امامت کا اس کے ساتھ تصادم تھا، تعارض تھا، اور امامت اس کے ساتھ برسر پیکار رہی ہے۔ انبیاء کرام کی امامت کے قصے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، جیسے امامت حضرت موسیٰ مقابلے میں فرعونیت، امامت حضرت ابراہیم مقابلے میں نمرودیت۔ اسی طرح ایک ایک کر کے انبیاء کے جو تذکرے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کے مقابلے میں ان کے عہد کے ستمگر اور ایک نظام ستم، ایک نظام ظلم ہر نبی کے امامت کے مقابلے میں رہا ہے۔ اور جو بیچ میں افراد تھے، لوگ تھے اس زمانے کی قومیں، ان کے قرآن نے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ایک طرف امامت انبیاء ہے اور ایک طرف حاکمیت طاغوت ہے، طاغوتیت ہے یا جاہلیت۔ قرآن کے مطابق جاہلیت یعنی جو اللہ کی طرف سے نظام نہ آیا ہو، انسان نے خود بنا لیا ہو، وہ طاغوتیت بھی ہے اور جاہلیت بھی ہے۔ وہ نظام جاہلیت اور ادھر نظام امامت تھا۔ یہ پیکار، یہ ٹکراؤ اور یہ جنگ قرآن نے ذکر کیا متعدد مثالوں کے ساتھ۔ اسی طرح عصر ائمہ میں یہ تضاد صاف نظر آیا۔ امامت کے مقابلے میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے مقابلے میں قبائلیت، قریشیت، یہ قومیت کی یا قبائلیت کی ایک فاسد نظام تھا جو رسول اللہ کے مقابلے میں آیا، جیسے حکم الجاہلیہ قرآن نے کہا ہے، یعنی حکومت جاہلی، نظام جاہلیت کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب عصر ائمہ شروع ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام شروع ہوتے ہیں، تو بھی اب لوگ امامت رسول اللہ سے امامت جانشین، امامت خلیفہ رسول کی طرف نہیں آتے، پھر نظام خلافت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نظام خلافت یعنی انتخابی امامت۔ اس نظام کے اندر، نظام خلافت کے اندر قانون نہیں بنایا لوگوں نے، مومنین نے، مسلمین نے یہ جرأت نہیں کی کہ قرآن کے مقابلے میں ہم قانون بناتے ہیں۔ کوئی آئین خلفاء کے زمانے میں نہیں بنا، کسی خلیفہ نے نہیں بنایا، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ خلافت راشدہ میں یہ خصوصیت تھی اس میں کہ آئین غیر از قرآن نہیں تھا، قرآن ہی آئین تھا، رسول اللہ کی سنت ہی آئین تھی، اس کے علاوہ نہیں تھا کوئی چیز آئین۔ البتہ خلفاء کبھی اپنی طرف سے بعض چیزیں لاگو کر دیتے تھے، مثلا رسول اللہ کا فرمان ہے کوئی تو اسے تبدیلی جزوی طور پر کیا، چند موارد جو تاریخ میں موجود ہے اور آج بھی ہیں کہ یہ خلفاء نے تبدیل کیا، مثلا یہ موضوع حالات کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، کسی اور ترجیح کی وجہ سے، کسی مرجع کی وجہ سے، کہ بیشتر مصلحت اندیشی کی جاتی تھی کہ اس حکم کو روک دیا جائے یا یہ حکم نیا بنا دیا جائے جو نہیں تھا، نہ قرآن میں نہ سنت میں تھا، لیکن خلفاء نے اپنی جانب سے بحیثیت حاکم وہ عمل کروایا اور اس کا حکم نافذ کروایا۔
ان چند جزوی موارد کے علاوہ جو خلفاء نے اپنی طرف سے کیا، باقی کوئی ذرہ برابر قانون، نہ کوئی پارلیمنٹ تھی نظام خلافت کے اندر، نہ کوئی شورا تھی جس کا کام قانون بنانا ہو، اور نہ کوئی اور ادارہ تھا قانون ساز۔ یہ تشریع شرکا جو شرع لکم من الدین، ایسا کام نہیں انجام پایا۔ بعد میں جب خلافت بدل گئی ملوکیت کے اندر، اور امامت بمقابلہ ملوکیت ہو گیا، زمانہ آ گیا کہ ایک طرف امامت ایک طرف ملوکیت ہے۔ ملوکیت میں آئین قرآن نہیں رہا، بلکہ وہی قبائلیت اور فرمان روا جو حاکم تھا، جو بھی حاکم بنتا تھا اس کا ارادہ قانون ہوتا تھا، قرآن قانون نہیں تھا، سنت رسول اللہ آئین نہیں تھا۔ خلفاء کے زمانے میں سنت و قرآن آئین کی حیثیت رکھتے تھے، خلفاء نے حاکم بنا لیا لوگوں نے، لیکن یہ جرأت نہیں کی کہ ہم قانون بھی بنائیں۔ قانون میں تابع تھے کہ وہی قانون خدا ہوگا، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، اسی کے مطابق سب کچھ عمل ہوگا۔ لیکن جب ملوکیت شروع ہوئی خلافت راشدہ کے بعد، تو جس طرح پہلے قدم پر امامت سے جب پہلا قدم دوری فاصلہ اٹھایا گیا، فاصلے پہ گئے، فاصلہ لیا، چونکہ امامت کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ قانون اللہ کا، حاکم بھی منصوب اللہ کا، اور حکومت بھی اللہ کی، اللہ کی حکومت، اللہ کا حاکم بنایا ہوا، اللہ کی قانون کے مطابق، قانون بھی خدا کا اور حاکم بھی خدا کا۔ خلافت میں قانون خدا کا رکھا گیا، منظور کیا گیا کہ قانون نہیں بنانا ہم نے خود۔ مثلا جو انتخابات ہوئے سقیفہ میں، وہ حاکم کے متعلق ہوئے، قانون سازی پارلیمنٹ نہیں ہوئی۔ جس نے قانون نافذ کرنا ہے وہ انتخابات کے ذریعے سے چنا گیا۔ وہاں اتنی سی جمہوریت تھی۔ آج کی جمہوریت میں اور اس انتخاب میں بہت فرق ہے۔ آج جو جمہوریت ہے یہ مطلقہ قانون خدا کے مقابلے میں، یعنی آج کی جمہوریت میں قانون بھی جمہور کا، حاکم بھی جمہور کا، اور حکومت بھی جمہور کی، حاکمیت بھی جمہور کی، یعنی الوہیت بھی جمہور کی ہے۔ وہاں قانون لوگوں نے نہیں بنایا۔ ملوکیت میں آ کر یہ بھی ہو گیا کہ قانون بھی اب جمہور نہیں، ملوکیت میں سرے سے عوام کو نظر انداز کر دیا گیا، قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اور خود ہی موروثی ہو گیا سلسلہ، خاندان منبع بن گیا الوہیت کا، یعنی خاندان بنو امیہ آلہہ ہو گئے، اور ان آلہہ نے قانون بھی بنانا ہے، چونکہ جو ان کا ارادہ ہے، جو ان کی مرضی ہے، جو ان کی خواہش ہے، وہ قانون ہے۔ جو یہ حکم دے دے وہ قانون ہے، جو خلیفہ کہہ دے، جو حاکم وقت کہہ دے وہ قانون ہے، پابند نہیں ہے قرآن کا اور سنت کا۔ حکومت بھی ان کی، حاکمیت و الوہیت خاندان کی ہو گئی، اور قانون بھی ان کا ہو گیا، حاکم بھی موروثی ہو گیا، اور امامت اس ملوکیت کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح پھر آگے امامت ہر دور میں، ہر عہد میں اپنے مقابلے میں امامت نے ایک شکل دیگر پائی، نظام کی، حاکمیت کی ایک نئی شکل امامت نے اپنے مقابلے میں دیکھی۔ خلافت پہلی شکل تھی، خلافت کے بعد ملوکیت دوسری شکل تھی، پھر اسی طرح آگے یزیدیت جو ملوکیت ہی کے اندر ایک بہت خوفناک حاکمیت قائم ہوئی، یعنی لیبرل حاکمیت، لیبرل ملوکیت، وہ وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد یہ موروثی سلسلے چلتے رہے تائیں کہ نوبت پہنچائی استعماریت کی طرف، کہ امامت کے مقابلے میں پھر ایک عہد ایسا آیا کہ نوع حاکمیت استعماری ہو گئی، اور پھر استعماریت سے آگے حکومت طاغوت، یعنی طاغوتی نظام، جاہلیت کا نظام شکلیں بدلتا رہا۔
ملوکیت سے آ گیا وہ یزیدیت میں، لیبرل ملوکیت میں، اور اس سے آگے پھر تبدیل ہو گیا یہ استعماریت میں، اور استعماریت کے بعد بن گیا استکباری۔ یہ ایک قانون تھا، لیکن مقامی طور پر یا بعض علاقائی طور پر امامت کے مقابلے میں جو نظام انسان نے خود بنائے وہ یہ تھا قومیت، وطنیت، یعنی ایسی حاکمیت جو قومیت کے محور میں ہو، قوم پرستی ہو اس کے اندر، وہ حاکمیت جو وطنیت کے محور میں ہو، وطن پرستی، حب الوطنی کی بنیاد پر ہو۔ یہ بھی امامت کے مقابلے میں آنے والی حکومتیں تھیں۔ قبائلیت یہ قدیم ترین شکل تھی اور نئے دور کے اندر بھی امامت میں شامل ہوئی، اور اسی طرح استبدادیت، استبدادی نظام بھی امامت کے مقابلے میں رہا، اور آخری شکل جو امامت کے مقابلے میں آج پیدا ہوئی ہے وہ ہے جمہوریت۔ ان سب میں تضاد ہے، یعنی امامت کے ساتھ ان سب کا تضاد ہے۔ خلافت کے ساتھ تضاد کیا ہے؟ خلافت میں تضاد قانون اور آئین کا نہیں ہے، چونکہ دستور امامت اور خلافت میں دونوں میں ایک ہی ہے، قرآن، اللہ کا آئین۔ یہاں تضاد کس میں ہے؟ حاکمیت حاکم میں، کہ یہ عوام نے چنا ہے یا عوام کے نمائندوں نے خلیفہ چنا ہے۔ امامت میں عوام کے نمائندے خلیفہ نہیں چن سکتے۔ دوسرا پھر ملوکیت ہے، ملوکیت کے ساتھ امامت کا سری تضاد ہے، کھلا ٹکراؤ ہے، چونکہ ملوکیت کے اندر حاکمیت بھی بادشاہ کی ہے، الوہیت بادشاہ، قانون بھی بادشاہ ہے، دستور بھی بادشاہ ہے، اور حاکم بھی، قانون نافذ کرنے والا بھی، امامت بھی بادشاہ کی ہے۔ اور اسی طرح دیگر شکلیں استعماریت میں، اور استعماریت اس حکومت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری سرزمین کے اوپر آبادی کے بہانے، فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے اس کی ترقی کے بہانے اس ملک کے اندر داخل ہو جائے اور پھر اسی پہ اپنا قبضہ جما لے اور اس کو اپنا حصہ بنا لے، جز بنا لے۔ یہ استعماری نظام حکومت ہے۔ استکباریت جیسے آج کل ہے، جیسے امریکہ کی حکومت ہے، یہ استکباری حکومت ہے، اگرچہ نوعیت اس کی جمہوری کہتے ہیں لیکن رویہ ان کا استکباری ہے، استکباری مستکبرانہ حکومت ہے کہ اپنی بڑائی دوسروں کے اوپر ٹھونسنا ہے۔ اور پھر جمہوریت پیدا ہوئی، یا وطنیت ہے، قومیت ہے، یہ تمام وہ نظام ہیں جو امامت کے مقابلے میں رہے ہیں، اور ان سب کے ساتھ امامت کا تضاد ہے۔ جمہوریت کے ساتھ بہت کھلا تضاد ہے امامت کا، یہ بات بہت اہم ہے، یہ نکتہ کہ جمہوریت کے ساتھ امامت کا بہت کھلا تضاد ہے۔ آج خصوصاً سیکولر اور لیبرل جمہوریت کے مروجین و مبلغین، انہوں نے یہ بات کھول کے صراحت کے ساتھ کی ہے۔ لیبرل جمہوریت اور سیکولر جمہوریت نے، جمہوریت کے ائمہ نے اور ان کے مبلغین نے کھول دیا ہے یہ راز کہ امامت کا تضاد ہے بہت کھلا جمہوریت کے ساتھ۔ خوب اس متضاد نظام میں تاریخ اس طرح سے رہی ہے کہ ایک اقلیت، بہت قلیل جماعت، یہ امامت کے ساتھ منسلک رہی ہے، خلافت سے متصل نہیں ہوئے، خلافت میں عزم نہیں ہوئے، خلافت نے انہیں محو نہیں کیا، یہ بھی خلافت کے اندر ضم نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب ملوکیت قائم ہوئی تو امامت کے طرفدار، امامت کے حامی، امامت کے پیروکار امامت ہی کے ساتھ منسلک رہے اور ملوکیت کا حصہ نہیں بنے، جز نہیں بنے۔ یہ جو نہیں بنے یہ اتنا سادہ نہیں ہے، تاریخی حقائق کے تناظر میں دیکھیں تو بہت مہنگا پڑا ان کو، ملوکیت سے علیحدہ رہنا اور ملوکیت سے کنارہ کش رہنا۔ ملوکیت کے ساتھ اگر مبارزہ نہیں کیا تو کم از کم اس کا جز بھی نہیں بنے، اس کا حصہ بھی نہیں بنے۔ پہلے تو مبارزہ کیا ملوکیت کے خلاف، برفرض جہاں مبارزہ نظر نہیں آتا وہاں بھی جدائی
اور واضح جدائی اور فاصلہ نظر آتا ہے کہ کہیں یہ تأثر نہیں ملتا کہ یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں مل سکتے ہیں آپس میں. یہ تضاد اپنی جگہ قائم رہا. پھر اسی طرح آگے بڑھتا گیا امامت کا تصور، اور اس کے امامت کے متضاد نظام قائم ہوتے رہے، اور امامت ان کے مقابلے میں اپنی متضاد شخصیت کو اس نے قائم رکھا. امامت ان کے اندر ضم نہیں ہوئی، ذوب نہیں ہوئی، کھو نہیں گئی، سمو نہیں گئی، تائیں کہ جمہوریت آ گئی. اور جمہوریت کے ساتھ بھی امامت کا کھلا تضاد ہے. جس طرح ملوکیت کے ساتھ ہے، اسی طرح امامت کے ساتھ، اسی طرح جمہوریت کے ساتھ بھی امامت کا تضاد ہے. اگر ہم کم تضاد رکھیں جس میں امامت و دوسرا نظام جس میں قلیل یعنی تھوڑا فرق ہے، وہ خلافت ہے. تنہا نظام جس کا امامت سے تھوڑا ٹکراؤ ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ فقط خلافت ہے. خلافت و امامت میں آئین مشترک ہے، قرآن ایک ہے، قانون دستور ایک ہے، فقط حاکم خلافت میں جمہور کا ہے، عوام کا ہے، اور امامت میں اللہ کی طرف سے منصوب ہے. انتخابی و انتصابی حاکم کا فرق ہے، باقی قانون و آئین اور عدالت میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا عدالت وہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے مقرر ہوئی ہے. جمہوریت کے ساتھ مطلق تضاد ہے، کہیں بھی اشتراک امامت کا نہیں ہے. چونکہ جمہوریت میں سب کچھ عوام کا ہے، جمہور کا ہے، قانون جمہور کا، حاکم جمہور کا، حاکمیت جمہور کی، حکومت جمہور کی ہے. اور امامت میں یہ سب کچھ الہی ہے، قانون اللہ کا، امام اللہ کا، حاکم اللہ کا، اور حکومت اللہ کی ہے. اب یہاں ایک تضاد نظر، اس تضاد کو آپس میں جوڑنے والے، سمجھوتا کرنے والا گروہ یہ تاریخ میں نظر آتا ہے. وہ گروہ جو امامت کے ساتھ تھا قلیل، اکثریت مسلمانوں کی ہمیشہ امامت کے بالمقابل امامت کے متضاد نظام سے وابستہ رہے ہیں. یہ تمام تاریخ گواہی دیتی ہے کہ امامت کے طرفدار کم رہے ہیں، اور امامت کے مقابلے میں متضاد نظام کی طرف رجحان لوگوں کا، مسلمانوں کا زیادہ رہا ہے. بہت شدید وابستگی اس نظام کے ساتھ تھی جو ضد امامت اور متضاد تھا امامت کے ساتھ. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے